أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہمیں کتاب الفوائد کے ساتھ، جس کے مؤلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، اور کتاب کا وہ ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، اس ایڈیشن کے اعتبار سے ہمارا صفحہ نمبر ہے 127 اور آج گفتگو ہوگی سورہ انفال کی آیت نمبر 24 کے بارے میں۔ 24 سورہ انفال۔ امام صاحب فرماتے ہیں قاعدۃ جلیلہ، ایک عظیم قاعدہ۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اچھی طرح مانو۔ کب؟ اذا دعاکم، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں بلائیں، لما یحییکم، اس چیز کے لیے، اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے، جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بات بھی جان لو کہ بے شک تمہیں اللہ کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ یہ تھی سورہ انفال کی آیت نمبر 24 اور اس کا سادہ سا ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کی گفتگو کی طرف۔ کہتے ہیں فَتَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أُمُورًا، یہ آیت کئی ایک امور پہ مشتمل ہے۔ احدھا، ان میں سے ایک، یعنی کہ جن جن امور پہ یہ آیت مشتمل ہے ان میں سے ایک امر، ایک معاملہ یہ ہے، ان الحیات النافعۃ انما تحصل بالاستجابۃ للہ ورسولہ، مفید زندگی صرف تب ملتی ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اچھی طرح مانی جائے۔ ایک ہے ناقص زندگی، ایک ہے جانوروں والی زندگی، وہ تو سب لوگ گزار رہے ہیں، لیکن وہ زندگی جو آپ کے لیے مفید ہو، آپ کے لیے نفع مند ہو، وہ تب آپ کو ملے گی جب آپ اللہ کے رسول کی بات کو مانیں گے اور اچھی طرح مانیں گے۔ فَمَن لَّمْ تَحْصُل لَّهُ هَٰذِهِ الْاِسْتِجَابَةُ فَلَا حَیَاةَ لَهُ، جسے یہ استجابت نہ مل سکے، یعنی کہ جو اللہ کے رسول کی بات اچھی طرح نہ مانے، فلا حیات لہ، تو اس کی کوئی زندگی نہیں ہے، اس کی زندگی نہیں ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَهُ حَیَاةٌ بَہِیمِیَّةٌ مُشْتَرَکَةٌ بَیْنَهُ وَبَیْنَ أَرْذَلِ الْحَیَوَانَاتِ، اگرچہ اسے جانوروں والی زندگی حاصل ہے، جانوروں والی زندگی اس کے لیے موجود ہے، اسے میسر ہے، اور یہ وہ زندگی ہے جو مشترکۃ بینہ، اس کے مابین اور حقیر ترین جانوروں کے مابین مشترک ہے۔ یہ زندگی اس کو بھی ملی ہوئی ہے اور جانوروں کو بھی ملی ہوئی ہے، حتیٰ کہ حقیر سے حقیر جانور کو بھی ملی ہوئی ہے، برے سے برے جانور کو ملی ہوئی ہے۔ تو یہ جانوروں والی زندگی یہ تو ملے گی۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل،
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفار کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، آپ پہ ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، گمراہی کے لحاظ سے ان سے بھی آگے ہیں۔ فالحیات الحقیقیۃ الطیبہ، یہ تو زندگی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں امام صاحب، یہ بلا کہاں سے گفتگو لی انہوں نے؟ کیونکہ آیت میں کیا ہے، اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اللہ کے رسول کی بات مانو جب اللہ کے رسول تمہیں بلائیں اس چیز کی جانب، اس چیز کی خاطر، اس چیز کے لیے جو تمہیں حیات دیتی ہے، زندگی دیتی ہے۔ چنانچہ مزید کہتے ہیں فالحیات الحقیقیۃ الطیبہ، حقیقی حیات کس کی ہے، عمدہ زندگی کس کی ہے، پاکیزہ زندگی کس کی ہے، شاندار زندگی کس کی ہے؟ ہی حیات من استجاب للہ ورسول ظاہرا وباطنا، حقیقی زندگی، شاندار زندگی اس کی زندگی ہے جو ظاہری اور باطنی طور پہ اللہ کے رسول کی بات اچھی طرح مانے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، ان کے احکام کو تسلیم کرے، ان کے آرڈرز کی تعمیل کرے، اور ظاہری طور پہ بھی باطنی طور پہ بھی۔ کہتے ہیں یہ لوگ کون سے لوگ، بلا کن کی بات ہونے لگی ہے؟ جو اللہ کے رسول کی بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فَهَٰؤُلَاءِ هُمُ الْأَحْيَاءُ وَإِن مَاتُوا، یہ ہیں زندہ لوگ، چاہے یہ فوت ہو چکے ہوں، چاہے قبر میں جا چکے ہوں۔ جو توحید پہ تھے، ایمان پہ تھے، نماز روزہ کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، اللہ کے رسول کی باتیں مانتے تھے، امام صاحب کہتے ہیں یہی ہے زندہ لوگ، اگرچہ فوت ہو چکے ہوں، دنیا والوں کی نگاہوں میں فوت ہو چکے ہیں، لیکن یہ ہے زندہ لوگ، اگلی زندگی ان کی ہے، دنیا میں بھی زندگی ان کی تھی۔ وغیرہم اموات، اور دیگر لوگ مردہ ہیں۔ دیگر لوگ کون ہوں گے؟ جو اللہ کے رسول کی بات نہ مانیں، ایمان نہ لائیں، ایمان لے آئے ہیں تو باقی باتیں نہ مانیں۔ وغیرہم اموات، اور دیگر لوگ مردہ ہیں، وَإِن كَانُوا أَحْيَاءَ الْأَبْدَانِ، اگرچہ وہ جسمانی طور پہ زندہ ہوں، یعنی کہ آپ کو وہ زندہ نظر آئے گا، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کام کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، لیکن صحیح پوچھیں تو ابن القیم کہتے ہیں کہ یہ لوگ مردہ ہیں، یہ زندہ نہیں ہے۔ جس کو یہ نہیں پتا میرا رب کون ہے، جس کو یہ نہیں پتا میرے اوپر رب کے حقوق کیا ہیں، جو رب سے ڈرتا نہیں ہے، جس کے دل میں رب کی محبت نہیں ہے، اپنے خالق اور مالک کی، نعمتیں دینے والے کی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، آپ کے بارے میں تعارف نہیں ہے، آپ کو پڑھتا نہیں ہے، آپ کی باتیں نہیں مانتا، مردہ ہے یہ آدمی۔ امام صاحب فرماتے ہیں وَلِهَذَا، اور اسی لیے كَانَ أَكْمَلُ النَّاسِ حَيَاتًا أَكْمَلَهُمْ اسْتِجَابَةً لِدَعْوَةِ الرَّسُولِ، زندگی کے اعتبار سے لوگوں میں سے کامل ترین انسان وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کرنے کے لحاظ سے کامل ترین ہے، یعنی کہ جو آپ کی ایک ایک بات کو مانتا ہے، آپ جب بھی بلائیں، نماز کے لیے بلائیں نماز پڑھتا ہے، روزے رکھنے کے لیے بلائیں روزہ رکھتا ہے، تلاوت کی آپ دعوت دیں تلاوت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کی آپ دعوت دیں ذکر کرتا ہے، اللہ کے رسول صدقہ خیرات کرنے کی دعوت دیں ترغیب دیں صدقہ خیرات کرتا ہے۔ تو جو آپ کی دعوت کو، آپ کی باتوں کو ماننے کے لحاظ سے کامل ترین ہے، زندگی کے لحاظ سے بھی لوگوں میں سے وہی کامل ترین ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مَا دَعَا إِلَيْهِ فَفِيهِ الْحَيَاءُ، کیونکہ ہر وہ چیز جس کی آپ نے دعوت دی اسی میں زندگی ہے۔ آپ نے دعوت کس کی دی ہے؟ نام لیجیے چند چیزوں کا مثال کے طور پہ۔ آپ نے ایمان لانے کی دعوت دی تو زندگی اسی میں ہے، نماز پڑھنے کی دعوت دی ہے زندگی اسی میں ہے، والدین کی اطاعت کرنے کی دعوت دی ہے تو زندگی اسی میں ہے۔ تو ہر وہ چیز جس کی آپ نے دعوت دی اسی میں زندگی ہے۔ فَمَنْ فَاتَهُ جُزْءٌ مِّنْهُ فَاتَهُ جُزْءٌ مِّنَ الْحَيَاءِ، جس سے
اس میں سے ایک حصہ رہ جائے تو اس سے زندگی کا ایک حصہ چھوٹ جائے گا. ایک حصہ اس کا رہ جائے. کس کا؟ جن چیزوں کی اللہ کے نبی نے دعوت دی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، جن چیزوں کے کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے. تو جو آپ کی مثال کے طور پہ 90% باتوں پہ کو مانتا ہے، عمل کرتا ہے، 10% رہ جاتی ہیں تو 10% زندگی اس سے رہ گئی. 10% کے اعتبار سے اس کی زندگی ناقص ہے. جو آپ کی 100% بات مانتا ہے اس کی زندگی 100% ہے. کہتے ہیں فمن فاتہ جزء منہ، تو جس سے رہ جائے اس میں سے ایک حصہ، یعنی کہ آپ کی تعلیمات میں سے، آپ کے فرامین میں سے ایک حصہ، فاتہ، تو اس سے رہ گیا زندگی کا ایک حصہ. وفیہ من الحیات بحسب ما استجاب للرسول، اور اس میں زندگی ہوگی اس کے مطابق جو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں تسلیم کی ہیں، آپ کی باتیں مانی ہیں. یہ گفتگو کرنے کے بعد امام ابن القیم رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں سلف صالحین کے اقوال پیش کریں گے کہ اس آیت کی تفسیر میں تابعین نے کیا کہا، پرانے علماء کرام نے کیا کہا، کیونکہ وہ علم میں بعد میں آنے والوں سے کہیں پختہ تھے. تو قال مجاہد نے کہا. مجاہد کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد مجاہد بن جبر مخزومی مکی، بہت عظیم مفسر ہیں. ان کی تفسیر پہ اعتماد کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، ان کی تفسیر پہ اعتماد کرتے ہیں امام شافعی، ان کی تفسیر پہ اعتماد کرتے ہیں امام احمد اور دیگر علماء کرام. تو قال مجاہد کہتے ہیں لما یحییکم، کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانو جب وہ تمہیں دعوت دیں، تمہیں بلائیں اس چیز کے لیے جس میں تمہاری زندگی ہے، اس چیز کے لیے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ مجاہد کہتے ہیں یعنی للحق، اللہ تعالیٰ کی مراد اس سے یہ ہے کہ حق، پورا حق، قرآن، حدیث، توحید، نماز، روزہ، حق پورا جو ہے، پورا پیکج. یعنی کہ جب نبی علیہ السلام حق کی طرف بلائیں تو آپ کی بات مانو، اس سے تمہیں زندگی ملے گی، حقیقی زندگی. امام مجاہد کا یہ قول کہاں ملے گا؟ آپ کو تفسیر طبری میں مل جائے گا، اور سند اس کی بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ قول مجاہد سے ثابت ہے، واقعی انہوں نے یہ بات کہی ہے. وقال قتادہ کہتے ہیں، قتادہ بن دعامہ سدوسی، یہ بھی تابعی ہیں، یہ بھی بہت بڑے مفسر ہیں. یہ کہتے ہیں ہوا ھذا القرآن، کہ یہ جو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اپنے نبی کی بات کو مانو جب تمہیں بلائیں اس چیز کی جانب جس میں تمہاری زندگی ہے، اس سے مراد قرآن ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں ہوا ھذا القرآن، وہ یہ قرآن ہے، فیہ الحیات، اس میں زندگی ہے، والنجات، اس میں نجات ہے، یعنی کہ جو قرآن پہ عمل کرے گا، قرآن پڑھے گا، وہ نجات پائے گا. والعصمۃ فی الدنیا والآخرہ، اور اس میں بچاؤ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی کہ قرآن کو آپ مضبوطی سے تھام لیں، قرآن کو آپ سمجھیں، قرآن پہ ایمان لائیں، قرآن پہ آپ عمل کریں تو آپ کو بچاؤ ملے گا دنیا میں بھی، دنیا میں آپ بچ جائیں گے شرک سے، بدعات سے، گناہوں سے، اور آخرت میں بچاؤ ملے گا، بچ جائیں گے اللہ کے غضب سے، جہنم کی آگ سے. قتادہ کا قول بھی امام طبری نے روایت کیا ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے. وقال سدی، اور امام سدی نے کہا. اب امام سدی کون ہے؟ آپ میں سے کئی لوگوں نے ان کا نام پہلی بار سنا ہوگا، ان کا تعارف کچھ کروا دیتا ہوں. امام سدی اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابی کریمہ حجازی. حجاز کس کو کہتے ہیں؟ مکہ اور مدینہ کو. حجازی. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ان کا نام ہے اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابی کریمہ حجازی، پھر کوفی، یعنی کہ پہلے حجاز میں رہے پھر کوفہ میں رہے. الاعور کا مطلب ہوتا ہے بہنگے، یعنی کہ آپ جب علماء تفسیر، علماء حدیث کا تعارف پڑھیں گے
تو بہت سے علماء کرام ایسے ہیں جو کسی نہ کسی لحاظ سے جسمانی طور پہ معذور تھے لیکن علم کے پہاڑ تھے. تو اس لیے میں نے خاص طور پہ تذکرہ کیا ہے کہ علماء کرام ان کے نام کے ساتھ کیا لکھتے ہیں؟ الاعور. اور ان کو سدی بھی کہا جاتا ہے. اور سدی دو ہیں. ایک سدی جو ہے ان کو کہتے ہیں سدی صغیر، چھوٹے سدی. وہ جو ہیں وہ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں. تو جس روایت میں وہ آ جائیں وہ روایت قابل اعتبار نہیں رہتی. لیکن یہ جو ہمارے سدی ہیں ابھی، ان کو کہتے ہیں سدی کبیر، بڑے سدی. یہ قریش کے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ احادیث بیان کرتے ہیں، دو صحابہ سے. اور ان کے بارے میں مزید پڑھنا ہو تو سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی کی کتاب، 5ویں جلد، صفحہ نمبر 264، والیوم 5، اور پیج کیا ہے 264. تو امام سدی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں هو الاسلام، اس سے مراد اسلام ہے. کس سے مراد؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے رسول کی بات مانو صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی وہ تمہیں بلائیں اس چیز کے لیے جس میں تمہارے لیے حیات ہے، زندگی ہے. تو وہ زندگی کیا ہے؟ کہتے ہیں اس سے مراد اسلام ہے. احیاہم بہ، اللہ نے ان کو زندہ کیا. کن کو؟ ایمان والوں کو. کیونکہ آیت کے آغاز میں گفتگو کن سے ہو رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا. کن کو؟ ایمان والوں کو. بہ، اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اسلام کے ساتھ. بعد موتہم بالکفر، ان کے مر جانے کے بعد. یعنی کہ مر چکے تھے. مرے کیسے تھے؟ کفر کے ذریعے. جب کفر پہ تھے تو مردہ تھے. جب کفر پہ تھے تو کیا تھے؟ مرے ہوئے تھے، مردہ تھے. تو اللہ نے زندہ کیا جب ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشی. تو زندگی کس میں ہے؟ اسلام میں ہے. چوتھے نمبر پہ کہتے ہیں امام القیم رحمہ اللہ، وقال ابن اسحاق وعروۃ بن زبیر، کہ امام ابن اسحاق کہتے ہیں، اور امید ہے کہ اس سے مراد محمد بن اسحاق ہیں، اور عروہ بن زبیر کہتے ہیں واللفظ لہ. امام صاحب کہتے ہیں کہ جو ابھی میں قول بیان کرنے لگا ہوں اس آیت کی تفسیر میں، یہ ایک قول ہے. اس قول کو کہنے والے دو امام ہیں، محمد بن اسحاق بھی، عروہ بن زبیر بھی. لیکن الفاظ جو میں ذکر کروں گا وہ کس کے ہوں گے؟ عروہ بن زبیر کے ہوں گے. ان کے معنی اور مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے لیکن الفاظ الگ الگ ہیں. تو میں جو الفاظ یہاں پہ ذکر کرنے لگا ہوں وہ کس کے ہیں؟ عروہ بن زبیر کے. اور عروہ بن زبیر کون ہے بھلا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بانجے. اور یہ صحابی ہیں؟ نہیں، یہ تابعی ہیں. ان کے بھائی صحابی ہیں، عبداللہ بن زبیر. اچھا، تو عروہ بن زبیر کے نانا کے نام جانتے ہیں آپ لوگ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی خالہ کا نام سیدہ عائشہ. والدہ کا نام اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. والد کا نام زبیر بن عوام، اشرا مبشرہ میں سے. اور عروہ بن زبیر کو کہا جاتا ہے کہ یہ فقہائے سبع میں سے ایک ہیں. کیا مطلب؟ تابعین کے زمانے میں مدینہ کے جو 7 بڑے علماء تھے ان میں سے ایک یہ ہے، عروہ بن زبیر. یہ سیدہ عائشہ سے بہت سی حدیث کو بیان کرتے ہیں. تو یہ دونوں امام کہتے ہیں، اور الفاظ عروہ بن زبیر کے ہیں کہ لما یحییکم کی تفسیر کیا ہے؟ کہتے ہیں یعنی، اس سے مراد یہ ہے کہ للحرب التی اعزکم اللہ بہا بعد ذل، کہ اللہ کے رسول کی بات مانو جب اللہ کے رسول تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے. یعنی کہ للحرب، اس لڑائی کی طرف جس کے ساتھ اللہ نے تمہیں عزت دی ذلت کے بعد. یعنی کہ تم کافروں سے لڑائی جب تم نے شروع کی تب تمہیں عزت ملی. جب تک تم نے کافروں سے لڑائیاں شروع نہیں کی تھی وہ تمہارے اوپر ظلم کرتے تھے، تمہیں ذلیل و رسوا کر رکھا تھا انہوں نے. تو جب، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ کے رسول تمہیں لڑائی کی طرف بلائیں، لڑنے کے لیے کافروں سے، تو جب تمہیں بلائیں للحرب التی، اس لڑائی کے لیے جس کے ساتھ اللہ نے تمہیں عزت دی بعد ذل، ذلت کے بعد.
وَقَوَّاكُمْ بَعْدَ الضَّعْفِ، جس کے ساتھ اللہ نے تمہیں قوت دی بعد الضعف، کمزوری کی بات، تم کمزور تھے اور آج تم طاقتور ہو، تو کس کے ذریعے؟ اس جہاد کے ذریعے، اس لڑائی کے ذریعے۔ وَمَنَعَكُمْ بِهَا مِنْ عَدُوِّكُمْ بَعْدَ الْقَهْرِ مِنْهُمْ لَكُمْ، اور اس نے تم کو بچایا، کس نے؟ اللہ نے، بہا اس لڑائی کے ذریعے، کس سے بچایا؟ تمہارے دشمن سے، بعد القہر منہم لکم، بعد اس کے کہ وہ تمہارے اوپر غالب تھے، ان کا تمہارے اوپر غلبہ تھا، القہر غلبہ، منہم ان کا، لکم تمہارے اوپر، ان کا تمہارے اوپر غلبہ تھا۔ یہ غلبہ کیسے ختم ہوا؟ جب تم نے جہاد شروع کیا، لڑائی شروع کی۔ تو جب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام تمہیں بلائیں اس لڑائی کی طرف، تو تم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو ماننا ہے اور میدان میں لڑنے کے لیے پہنچ جانا ہے۔ ان دونوں کا قول امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کہاں سے لیا؟ امام ابن اسحاق کا قول تفسیر طبری میں موجود ہے، اور عروہ بن زبیر کا قول تفسیر ابن ابی حاتم میں موجود ہے۔ اچھا، اب کتنے اقوال آپ کے سامنے رکھ چکے؟ ایک امام مجاہد کا قول کہ جس میں حیات ہے وہ کیا ہے؟ حق۔ دوسرا امام قتادہ کا قول جس میں حیات ہے وہ ہے قرآن۔ تیسرے نمبر پہ امام سدی کا قول کہ جس میں حیات ہے وہ ہے اسلام۔ اور چوتھے نمبر پہ امام ابن اسحاق عروہ بن زبیر کا قول جس میں حیات ہے وہ کیا ہے؟ لڑائی، دشمنوں سے لڑائی۔ چار ہو گئے۔ اب کون سا قول ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ بڑی اہم بات امام القیم رحمہ اللہ یہاں بیان کرنے لگے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ میں اور آپ تفسیر ابن کثیر پڑھتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کیا جی کیا کریں، مجاہد کچھ اور کہہ رہے ہیں، قتادہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، سدی کچھ اور کہہ رہے ہیں، علماء کہتے ہیں جی سلف کی تفسیر پڑھو، سلف تو ایک بات پہ اتفاق نہیں ان کا، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ تو عام آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، میں جاؤں تو کہاں جاؤں، لوں تو کس کی بات لوں، چھوڑوں تو کس کی بات چھوڑوں۔ تو کیا اصول ہے، یہ سنیے ان کی بات۔ کون کہنے لگے؟ امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں وَهَذِهِ كُلُّهَا عِبَارَاتٌ عَنْ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ، یہ سب ایک حقیقت کو بتانے کے لیے مختلف تعبیریں ہیں، مختلف الفاظ ہیں، مختلف عبارتیں ہیں، حقیقت ایک ہی ہے، چیز ایک ہی ہے۔ قرآن اسلام ہے، اسلام قرآن ہے، وہی حق ہے، اور اسی میں جہاد کا تذکرہ بھی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ سب مختلف عبارتیں ہیں، ان حقیقت واحدہ، ایک حقیقت کو بتانے کے لیے، اور وہ حقیقت کیا ہے، وہ چیز کیا ہے، پھر ایک وہ چیز کیا ہے؟ کہتے ہیں وہی القیام بما جاء به الرسول ظاہرا وباطنا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی طور پہ اس کو اختیار کرنا جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں۔ آپ کس کو لے کر آئے ہیں؟ اسلام کو۔ آپ کس کو لے کر آئے ہیں؟ حق کو۔ آپ کس کو لے کر آئے ہیں؟ قرآن کو۔ آپ کس کو لے کر آئے ہیں؟ جہاد کو، لڑائی کو، جن کی لڑائی اللہ کے دشمنوں سے۔ تو امام صاحب نے بتا دیا کہ ایسے اختلاف پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور امام ابن تیمیہ، امام القیم رحمہ اللہ دونوں اپنی کتابوں میں بار بار بتاتے ہیں کہ سلف کی تفسیر میں جو اختلاف ہوتا ہے اس میں ٹینشن نہ لیا کریں، اس میں پریشان نہ ہوا کریں۔ اور یہاں میں آپ کے 5-10 منٹ لوں گا، اس کتاب سے نکل کر ایک اور کتاب کی طرف جائیں گے، اور اس کتاب کا تعلق بھی کس سے ہے؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ سے ہے۔ کتاب کیا ہے؟ وہی کتاب جس کا کئی دفعہ میں تذکرہ کر چکا ہوں آپ کے سامنے، جو میرا ایم فل کا، ماسٹر کا کی کتاب ہے، القواعد التفسیریہ عند الامام ابن قیم الجوزیہ، جو مدینہ یونیورسٹی میں مجھے لکھنے کا موقع ملا، مدینہ یونیورسٹی نے اس کو پرنٹ کیا، شائع کیا۔ تو اس میں نے وہ تفسیر کے اصول جمع کیے ہیں جو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اس کتاب میں نے کیا کیا ہے؟ وہ تفسیر کے قاعدے، اصول جمع کیے ہیں جو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی مختلف کتابوں میں بیان کیے ہیں، اور پھر ان کا معنی مفہوم بیان کیا ہے، پھر ان کی اسٹڈی کی ہے، ان کا جائزہ لیا ہے کہ دوسرے علماء کرام اس اصول کے بارے میں، اس قاعدے کے بارے میں کیا کہتے ہیں،
قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں وہ قاعدہ کیسا ہے، اور پھر 3 یا 4 مثالیں ہر قاعدے کے بعد دی گئی ہیں جس سے پتہ چلے کہ یہ قاعدہ قرآن کی کس کس آیت پہ فٹ ہوتا ہے، چشمہ ہوتا ہے۔ اچھا اب دیکھیے یہاں پہ قاعدہ کیا بیان کیا گیا ہے، اور الفاظ کس کے؟ امام القیم رحمہ اللہ کے۔ کہتے ہیں غالب المفسرین یذکرون لازم المعنى المقصود تارة وفردا من افراده تارة ومثالا من امثلته فيحكيها الجماعون للغث والسمين اقوالا مختلفة ولا اختلاف بينها۔ کہتے ہیں مفسرین میں سے زیادہ تر، غالب مفسرین، کثیر نہیں کہہ رہے، غالب یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں 98%، 97%، کہتے ہیں مفسرین میں سے زیادہ تر تذکرہ کرتے ہیں کسی لفظ کے معنی مقصود کے لازمی معنی کا، اور کبھی اس کے جو معنی بنتا ہے اس کے افراد میں سے ایک فرد کا، اور کبھی اس کی مثالوں میں سے کسی ایک مثال کا۔ تو جو تفسیری اقوال کو جمع کرنے والے ہیں، جنہیں شوق ہوتا ہے کہ تفسیر، اس آیت کی تفسیر میں اتنے اقوال ہیں، 15 اقوال ہیں، 20 اقوال ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان اقوال کو یوں نقل کرتے ہیں کہ جیسے یہ مختلف اقوال ہوں، حالانکہ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ اچھا یہ بات تو آپ نے سمجھ لی، اب اس کے لیے 1-2 مثالیں ہو جائیں تاکہ معاملہ واضح ہو جائے۔ یہ قاعدہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، لیکن میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ اس قاعدے کے لیے ایک مثال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 201۔ اچھا اب دیکھیں اس میں علماء کرام کے اقوال کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسنہ دے، حسنہ اچھائی۔ کون سی اچھائی مراد ہے جی؟ سنیں، مثال کے طور پہ یہاں پہ میں 5 اقوال ذکر کروں گا۔ پہلا قول جی اس سے مراد ہے نیک بیوی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی اچھائی دے، اس سے مراد کیا جی؟ نیک بیوی، یہ پہلا قول۔ دوسرا قول اس سے مراد ہے النعمہ، دنیاوی نعمت۔ تیسرا قول جی اس سے مراد ہے علم اور عبادت، کہ مجھے دنیاوی اچھائی دے یا اللہ، یعنی کہ دنیا میں مجھے علم لینے کی توفیق دے اور عبادت کرنے کی توفیق دے۔ چوتھے نمبر پہ اس سے مراد ہے مال، اور 5ویں نمبر پہ یہ کہ اس سے مراد ہے تندرستی، عافیت۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مختلف اقوال ہیں؟ نہیں، اللہ نے کہا تھا اچھائی، تو یہ سب اچھائیاں ہیں، یہ سب دنیا کی اچھائیاں ہیں۔ علم ایک اچھائی ہے، عبادت ایک اچھائی ہے، مال ایک اچھائی ہے، نیک بیگم اچھائی ہے، علم اچھائی ہے، یہ سب اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں۔ اسی لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ جب اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَإِنَّ الْحَسَنَةَ فِي الدُّنْيَا تَشْمَلُ كُلَّ مَطْلُوبٍ دُنْيَوِيٍّ، یہ جو دنیاوی اچھائی کا لفظ آیا قرآن میں، اس سے مراد ہر وہ دنیاوی چیز ہے جس کو آپ لینا چاہتے ہیں، جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عافیت، کھلا گھر، خوبصورت بیوی، وسیع رزق، مفید علم، عمل صالح، اور اچھی سواری، اور یہ کہ لوگ آپ کی تعریف کرنے والے ہوں، لوگوں کی نگاہوں میں آپ اچھے ہوں، یہ سب داخل ہیں کس میں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ تو کیا آپ کہیں گے مفسرین میں بہت اختلاف ہو گیا جی، میں بہت پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں بھائی، انہوں نے مثالیں دی ہیں، حسنہ کی مثالیں دی ہیں، یہ سب چیزیں حسنہ میں داخل ہیں۔ اچھا اب ایک مثال اور لے لیں آپ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر روز قیامت تم سے سوال ہوگا نعمتوں کے بارے میں۔ یہاں پہ نعمت سے مراد کون سی نعمت ہے؟ پہلا قول علماء کرام کا، اس سے مراد ہے امن و امان اور صحت تندرستی۔ دوسرا قول ہے جی اس سے مراد ہے ٹھنڈا پانی، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی بہت بڑی نعمت ہے جی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے جی
مزیدار قسم کی کھانے پینے کی چیزیں۔ پانچویں نمبر پہ یہ ہے کہ اس سے مراد دنیا کی ہر مزیدار اور لذیذ چیز ہے۔ اچھا، اب ہم نے کون سا قول لینا ہے جی؟ امام قرطبی کیا کہتے ہیں یہاں پہ؟ وَكُلُّ هَٰذِهِ نِعَمٌ، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ تو بندے سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ کیا ان نعمتوں کے ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا۔ چلیں اب آپ ایک مثال اور لے لیں۔ سورہ ماعون میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ وہ لوگ جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان کی بری بری عادات کیا ہوں گی؟ ان کی بری عادات میں سے ایک یہ ہوگی کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ لوگوں کو معاون نہیں دیتے۔ لوگوں کو کیا نہیں دیتے؟ معاون۔ یہ معاون کیا چیز ہے؟ اب دیکھیے اقوال۔ پہلا قول یہ ہے کہ فرض زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ دیکھیں زکوٰۃ 2.5% ہے، معاون کہتے ہیں معمولی سی چیز کو، ہلکی پھلکی چیز کو، تو 100 روپے میں سے 2.5% بڑی چیز ہے۔ 2.5 روپے ادا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں جن کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، پہلا قول کیا ہے جی؟ اس معاون سے مراد ہے فرض زکوٰۃ۔ دوسرا قول کیا جی؟ اس سے مراد کیا ہے؟ روز مرہ استعمال کی چیزیں، مثال کے طور پہ پانی نکالنے کے لیے ڈول، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے، اور ہانڈی، کلاڑا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ مال۔ چوتھا قول ہے اس سے مراد ہے پانی اور گھاس۔ تو اب ہم نے کون سا قول مراد دینا ہے؟ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ سارے اقوال درست ہیں، المعون لفظ کے معنی و مفہوم میں یہ سب داخل ہیں۔ تو یہ قاعدہ جو یہاں پہ امام صاحب نے بیان کیا ہے، ابھی ہماری کتاب میں بھی اور ادھر بھی، یہ بہت زبردست قاعدہ ہے۔ یہ انسان جان لے تو تفسیر میں پھر اسے پریشانی نہیں ہوتی۔ تو اب امام صاحب نے آخری عبارت کیا کہی تھی کہ وَهَٰذِهِ كُلُّهَا عِبَارَاتٌ عَنْ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ، کہ زندگی انسان کی کس میں ہے؟ اسلام میں، قرآن میں، حق میں اور جہاد میں۔ یہ سارے کے سارے مختلف عبارتیں ہیں اور حقیقت ایک ہی ہے، چیز ایک ہی ہے۔ وہ کیا؟ وَهِيَ الْقِيَامُ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، کہ ظاہری اور باطنی طور پہ اسے اختیار کرنا جسے اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں۔ اور اللہ کے رسول قرآن کو لے کر آئے ہیں، اسلام کو لے کر آئے ہیں، جہاد کو لے کر آئے ہیں، ان تمام چیزوں کو لے کر آئے ہیں۔ قال الواحدی، امام واحدی کہتے ہیں، امام واحدی کے مفسر ہیں، اور ان کی ٹوٹل 3 تفسیریں ہیں۔ کتنی تفسیریں ہیں؟ ایک الوجیز، ان کے مختصر تفسیر، اور ایک ان کی ہے الوسیط، ان کی درمیانی تفسیر، اور ایک البسیط، لمبی طویل کشادہ تفسیر۔ تو اب اندازہ کریں علماء کرام کا قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ کتنا تھا، اور میرا اور آپ کا کیا لگاؤ ہے جی؟ زیادہ زیادہ اوپر دیکھ کے قرآن پڑھنا آتا ہے بس، اور سمجھتے ہیں میں نے قرآن پڑھ لیا جی، حق ادا کر دیا۔ دوسرا ہوگا وہ کیا کہے گا جی مجھے ترجمہ آتا ہے، اور ترجمہ بھی ایک دفعہ پڑھا ہے بس، اب سمجھتا ہے حق ادا کر، پوری زندگی باقی ایسے ہی گزار دینی ہے۔ نہیں میرے بھائی، پوری زندگی قرآن کے ساتھ گزرے، روزانہ کی بنیاد پہ قرآن کی تلاوت بھی ہو، قرآن کا ترجمہ و تفسیر بھی، اور اس کے اوپر غور بھی۔ کبھی آپ تلاوت کر رہے ہوں، کبھی تلاوت سن رہے ہوں، کبھی آپ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ رہے ہوں، کبھی پڑھا رہے ہوں، کبھی تفسیر پڑھ رہے ہوں، کبھی پڑھا رہے ہوں، کبھی غور و فکر کر رہے ہوں کہ کیا میری زندگی قرآن کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہ ہے قرآن کی زندگی۔ تو امام واحدی کہتے ہیں وَالْأَكْثَرُونَ عَلَىٰ أَنَّ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ لِمَا يُحْيِيكُمْ هُوَ الْجِهَادُ، اکثریت کا یہ موقف ہے کہ اس آیت کا معنی ہے کہ جہاد، لما یحییکم، وہ چیز جس میں تمہاری زندگی ہے، حیات ہے، وہ کیا ہے؟ جہاد۔ وَهُوَ قَوْلُ ابن اسحاق، اور یہی قول ہے ابن اسحاق کا، وَاخْتِيَارُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَعَانِي، اور قرآن کریم کے معانی پہ کتب لکھنے والوں میں سے اکثر کا یہی اختیار ہے، انہوں نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ قال الفراء، چنانچہ امام فراء کہتے ہیں۔ اب امام فراء کن میں سے ہے؟ اہل معنی میں سے۔ اہل معنی کا مطلب یہ ہے کہ جن کی کتاب ہے کس موضوع کے اوپر؟ بس یہ دیکھیں، یہ اس کا کتاب کا نام کیا ہے؟ امام فراء کی کتاب کا نام معانی القرآن۔
ایک ہوتی ہیں تفسیرات، تفسیریں، اور ایک کیا ہوتی ہے کتب معانی القرآن۔ اس میں کیا ہوتا ہے، معانی القرآن میں ضروری نہیں کہ مکمل تفسیر کی جائے، صاحب کتاب جن الفاظ کی تفسیر ضروری سمجھے گا کرے گا، جن الفاظ کا معنی بیان کرنا ضروری سمجھے گا بیان کرے گا۔ اور تفسیری کتب کیا ہوتی ہیں، جس میں ہر ایت کی تفسیر ہوتی ہے۔ تو یہ کون ہے، امام فرا 207 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 207، اور بہت بڑے لغوی بھی ہیں، عربی لغت کے ماہر، اور بہت بڑے مفسر بھی ہیں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اذا دعاکم الی احیاء امرکم بجہاد عدوکم، کہ تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننی ہے جب نبی علیہ السلام اذا دعاکم تمہیں بلائیں الی احیاء امرکم تمہارے معاملے کو زندہ کر دینے کی طرف۔ کیسے؟ تمہارے دشمنوں سے جہاد کے ذریعے، یعنی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں بلائیں جہاد کے لیے، دشمنوں سے جہاد کے لیے، تو اس سے تمہارا معاملہ زندہ ہوگا، اس سے تمہیں زندگی ملے گی۔ یریدو، اب امام فرا کا قول نقل کرنے کے بعد اس کی وضاحت کرنے لگے ہیں کون؟ امام ابن القیم کہتے ہیں یریدو، مراد یہ ہے امام فرا کی کہ ان امرہم انما یقوی بالحرب والجہاد، کہ مسلمانوں کا معاملہ مضبوط ہوگا لڑائی کے ذریعے اور جہاد کے ذریعے۔ فلو ترکوا الجہاد، اگر وہ جہاد کو چھوڑ دیں، ضعف امرہم، تو ان کا معاملہ کمزور پڑ جائے گا۔ واجترأ علیہم عدوہم، اور ان کا دشمن ان کے خلاف جرأت کرے گا، جسارت کرے گا، وہ ان کے اوپر حملے کرے گا۔ پھر قلت، امام فرا کی اس قول کی وضاحت کرنے کے بعد امام القیم کہتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں اب، یعنی کہ میں نے یہ سارے اقوال نقل کر دیے کن کے؟ علماء کے، مجاہد کا، قتادہ کا، سدی کا، محمد بن اسحاق کا، عروہ بن زبیر کا، امام باجی کا، امام فرا کا۔ اب میرا موقف سن لیں۔ کہتے ہیں الجہاد من اعظم ما یحییہم بہ فی الدنیا وفی البرزخ وفی الآخرہ، جہاد ان عظیم چیزوں میں سے ایک ہے جن کے ساتھ اللہ تعالی مسلمانوں کو حیات دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، اور آخرت میں بھی۔ کتنے مقام پہ؟ 3۔ اب سوال یہ کہ دنیا میں کیسے، برزخ میں کیسے، آخرت میں کیسے زندگی ملتی ہے جی اس کے ذریعے؟ کہتے ہیں اما فی الدنیا، جہاں تک تعلق ہے دنیا میں زندگی ملنے کا اس کے ذریعے، فإن قوتهم وقہرهم لعدوهم بالجہاد، تو یہ اس لیے کہ مسلمانوں کی قوت اور مسلمانوں کا اپنے دشمن پہ غالب آ جانا، یہ کس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے؟ جہاد کے ذریعے۔ تو دنیا میں زندگی ہے جہاد میں، کیسے کہ دشمن پہ قوت آپ کو جو ملے گی، غلبہ ملے گا، کس کے ذریعے ملے گا؟ جہاد کے ذریعے ملے گا۔ تو جس کو دشمن پہ غلبہ ہے وہی زندہ ہے نا، مغلوب تو مردہ ہی ہوتا ہے۔ آگے چلیں، وہ اما فی البرزخ، اور جہاں تک تعلق ہے برزخ کا، برزخ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ آڑ۔ برزخ کس کو کہتے ہیں؟ اس زندگی کو جو دنیا اور آخرت کی زندگی کے بیچ میں ہے، قبر کی زندگی، تو اس کو برزخ بھی کہہ لیتے ہیں۔ اور اگر اس کو دو میں سے کسی ایک میں شامل کرنا پڑے تو پھر کس میں شامل کرتے ہیں؟ آخرت میں۔ کہتے ہیں جہاں تک تعلق ہے برزخ میں زندگی ملنے کا اس کے ذریعے، تو اس کی دلیل فقد قال تعالی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے آپ ان کو مردہ نہ شمار کریں، ان کو مردہ نہ گمان کریں، ان کو مردہ نہ خیال کریں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تو زندہ ہیں، لیکن زندہ کون ہے؟ جو لڑائی میں جہاد میں شہید ہوئے۔ پتہ چلا اس میں تو زندگی ہے، پھر اس کا مطلب ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، آپ مردہ گمان نہ کریں ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، ان کے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آیت کی تفسیر میں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے بتایا تھا کہ شہداء سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہوتے ہیں، سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں، جسم میں، سانچے میں ہوتے ہیں، اور جنت میں گھومتے پھرتے ہیں، جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں۔
اور پھر عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، ان قندیلوں میں آ کے وہ رہائش اختیار کرتے ہیں۔ تو زندہ ہیں کہ مردہ ہیں؟ زندہ ہیں، لیکن زندگی دنیا کی کہ برزخی دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ اگر دنیاوی زندگی ہوتی تو ہم اس کا مال وراثت تقسیم نہ کرتے، دنیاوی زندگی ہوتی تو اس کی بیوہ سے کوئی اور شادی نہ کرتا، اگر وہ دنیاوی زندگی ہوتی تو ہم اس کی نماز زیادہ ادا نہ کرتے، قبر میں اسے نہ ڈالتے۔ تو زندگی ہے لیکن کون سی؟ برزخی زندگی۔ اور یہی صورتحال ہے میرے بھائیو انبیاء کرام علیہ السلام کی۔ ہمارا یہی اختلاف ہے دوسرے لوگوں سے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نبی زندہ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی ہے۔ کون سی زندگی ہے؟ ہم کہتے ہیں دنیا سے جا چکے، زندگی حاصل ہے ان کو برزخ والی زندگی، اور نبیوں کی برزخ والی زندگی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم، سب سے زیادہ نعمتوں والی۔ ورنہ برزخ کی زندگی عام مسلمان کو بھی حاصل ہے، بلکہ سچ پوچھیں تو کافر کو بھی حاصل ہے۔ کافر سے سوال ہوتا ہے قبر میں، تیرا رب کون ہے؟ تو کس سے سوال ہو رہا ہے؟ مردے سے کہ زندہ سے؟ زندہ، لیکن وہاں کا زندہ، یہاں کے لحاظ سے مردہ۔ یہ زندگی گزار کے جا چکا، ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں، ہماری بات کو وہ نہیں سنتا۔ تو ایسے ہی جو مسلمان ہے جب اس سے سوال ہوتے ہیں تیرا رب کون ہے، وہ جواب دیتا ہے باقاعدہ، بلکہ وہ کہتا ہے ان فرشتوں سے جو آئے ہوتے ہیں بھی مجھے نماز پڑھنے دو۔ کون سی نماز؟ عصر کی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے ماشاءاللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ برزخ کی زندگی انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ملی ہوئی ہے اور شہداء کو بھی، لیکن عام کافر کو بھی ملی ہے، لیکن کافر کی زندگی برزخ والی، عذاب والی ہے۔ وہ کیا زندگی ہے؟ اعلیٰ زندگی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی، شہداء کی۔ تو شہداء کو زندگی کس کے ذریعے ملی ہے؟ لڑائی کے ذریعے، جہاد کے ذریعے۔ وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ، اور جہاں تک تعلق ہے آخرت کا، آخرت میں زندگی کیسے ملتی ہے؟ فَإِنَّ حَظَّ الْمُجَاهِدِينَ وَالشُّهَدَاءِ مِنْ حَيَاتِهَا وَنَعِيمِهَا أَعْظَمُ مِنْ حَظِّ غَيْرِهِمْ، کیونکہ مجاہدین کا حصہ اور شہداء کا حصہ من حیات یا آخرت کی زندگی سے، وَنَعِيمِهَا اور آخرت کی نعمتوں سے، أَعْظَمُ مِنْ حَظِّ غَيْرِهِمْ دیگر لوگوں کے حصوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ آخرت میں جتنی نعمتیں شہداء کو ملنی ہے کیا باقی لوگوں کو ملنی ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد شہداء کو جتنی نعمتیں ملیں گی آخرت کی زندگی میں اتنی کسی اور کو نہیں ملیں گی، اس لیے ان کی آخرت کی زندگی بھی باقی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بڑی ہوئی، زیادہ اعلیٰ ہوئی۔ کہتے ہیں وَلِهَذَا قَالَ ابن قتیبہ، اسی لیے امام ابن قتیبہ کہتے ہیں لما یحییکم کی تفسیر میں، یعنی شہادہ، اس سے مراد شہادت ہے، ان کے شہادت میں حیات ہے۔ وہ اردو میں کیا کہتے ہیں اس موضوع پہ؟ عالم کی زندگی، عالم کی زندگی، عالم کی زندگی ہوتی ہے، حیات کا بھی لفظ بولتے ہیں درمیان میں۔ چلیں بہرحال، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں امام قتیبہ کہ شہادت میں کیا ہے؟ حیات ہے، زندگی ہے۔ وقال بعض المفسرین، اور کچھ مفسرین نے کہا لما یحییکم سے مراد ہے جنت، یہ کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے تو آپ کی بات مانو، تسلیم کرو، تو اس سے مراد کیا ہے؟ جنت۔ تو جنت بھی زندگی ہے۔ فإنها دار الحیوان، کیونکہ جنت زندگی کا گھر ہے، کامل زندگی کا گھر ہے، اصلی زندگی تو ہے ہی وہیں پہ۔ وفیہا الحیات الدائمۃ الطیبہ، اور جنت میں دائمی اور طیب شاندار زندگی ہے۔ حکاہ ابو علی جرجانی، یہ قول نقل کیا ہے ابو علی جرجانی نے۔ اب کہتے ہیں والآیۃ تتناول ھذا کلہ، اور آیت جو ہے جس کی ہم تفسیر کر رہے ہیں یہ ان تمام چیزوں پہ مشتمل ہے۔ فإن الایمان والاسلام والقرآن والجہاد تحیی القلوب الحیات الطیبہ، کیونکہ ایمان، اسلام، قرآن، جہاد، یہ چیزیں دلوں کو بڑی شاندار زندگی بخشتے ہیں، دیتے ہیں۔ دل زندہ ہوتا ہے کس کے ذریعے؟ ایمان کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، اسلام کے ذریعے، جہاد کے ذریعے۔ وکمال الحیات فی الجنہ، اور کامل حیات کہاں ملے گی؟ جنت میں ملے گی۔
والرسول داع الی الایمان و الی الجنہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کس کی؟ ایمان لانے کی اور جنت میں جانے کی دعوت دیتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نماز پڑھو تو کس چیز کی دعوت ہے؟ جنت کی دعوت ہے۔ جب آپ کہتے ہیں لڑائی کے لیے آؤ، کافروں سے لڑنے کے لیے، کس کی دعوت ہے؟ جنت کی دعوت ہے۔ فَهُوَ دَاعٍ إِلَى الْحَيَاةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو آپ دعوت دے رہے ہیں دنیا اور آخرت کی زندگی کی طرف، یعنی کہ اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں جس میں زندگی ہے، دنیاوی زندگی بھی اور اخروی زندگی بھی۔ اس کے بعد جو گفتگو شروع ہوگی وہ کچھ لمبی گفتگو ہے اور اسے بیچ میں روکنا مناسب نہیں ہوگا، تو اس لیے آج یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ درمیان میں جو درس رک گیا تھا اس کا نقصان ہوا ہے، ورنہ شاید وہ بھی 1.5 صفحہ مکمل ہو جاتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔